بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیسے بنی؟ اس قوم نے ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیر اور بندر بنا ڈالا۔ اس قوم کے لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ قوم سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں آباد تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ قوم مچھلیوں کا شکار کر کے اپنا گزر بسر کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے اس قوم کو حکم دیا کہ وہ ہفتے کے روز شکار نہ کریں اور خرید اور فروخت بھی ترک کر دیں۔ یہ قوم اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو گئی اور ہر طرح کے گناہ کرنے لگی۔ اللہ کے حکم کے بعد یہ قوم 3 حصوں میں بٹ گئی۔ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار سے باز رہتے، وہ دوسروں کو بھی شکار سے منع کرتے، جبکہ دوسرے نمبر والے نہ شکار کرتے اور نہ ہی کسی کو منع کرتے۔ تیسرے نمبر والے سرکش اور نافرمان لوگ تھے جو ہفتے کے روز شکار ترک کرنے کے بجائے اسی روز شکار کرنے میں حد سے تجاوز کرتے۔ وہ ہفتے کے روز شکار کے نئے بہانے تلاش کرتے اور نالیوں کے ذریعے مچھلیوں کا شکار کر کے خود بھی کھاتے اور بیچا بھی کرتے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے۔ وہ اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے لیکن پھر بھی کہتے کہ ہم تو شکار سے باز آ گئے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اس قوم کے نیک لوگوں نے اپنے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دی۔ یہ نیک لوگ ان ظالموں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور کہتے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو ورنہ تمہارا انجام بھی قوم عاد اور قوم سمود جیسا ہوگا۔ یہ بگڑے ہوئے لوگ ان نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، لیکن جب وہ اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اللہ کے عذاب کو اسی طرح للکارتے رہے تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے، اللہ اب ان کو ہلاک کر کے ہی رہے گا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ان خطا کار لوگوں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے یہ لوگ کس حال میں ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے مسخ ہو چکے ہیں اور وہ بندر بن چکے ہیں، جیسا کہ اللہ سورت بقرہ میں فرماتا ہے کہ پس ہم نے ان سرکش ظالموں اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو ان کے گناہوں کے عوض بندر بنا ڈالا، اور ہم نے بچا لیا ان کو جو برائی سے روکتے تھے اور ہلاک کر دیا ان کو جو ہمارے حکم کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو روز قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے اور ان کی شکلیں مسخ کرتے رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ 3 دن تک عذاب الہی میں اسی طرح مبتلا رہے۔ یہ چیختے چلاتے رہے اور اپنے گناہ کے عوض ایک دوسرے کو کوستے رہے۔ پس 3 دن بعد وہ اسی عذاب میں فی النار ہو گئے۔